بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں ایک افغان طالب جو اہلکار ہے ان کی نئی کتاب کا، جس میں انہوں نے مختلف موضوعات کا ذکر کیا ہے، یعنی یادداشتیں ہیں ان کی، لیکن اس میں جو ایک واقعہ اسلام آباد کے قریب بارہ کے علاقے میں ایک اہم رہنما کو جو قتل کیا گیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے کئی انکشافات کیے ہیں۔ ڈاکٹر نصیر الدین حقانی اسلام آباد کے قریب بارہ میں سملی روڈ پہ 2013 11 نومبر کو اس پہ حملہ ہوا تھا اور وہ اس حملے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نصیر الدین جو افغانستان حکومت کے موجودہ وزیر داخلہ ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے اور ان کو نامعلوم افراد نے موٹر سائیکل پہ سوار تھے، ان پہ فائرنگ کی تھی۔ تو انہوں نے ایک تو کہانی سنائی ہے اس واقعے کی، اور بعد میں ان کی رائے میں کہ کون اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نصیر الدین گھر جا رہے تھے اور انہوں نے گھر کو فون کیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، تو گھر والوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ لا سکتے ہیں۔ تو وہ ان کو کہا گیا کہ ان کی والدہ صاحبہ آئی تھی ان دنوں میں، تو ان کو کہا گیا تھا گھر کی جانب سے کہ وہ ساتھ نان بھائی سے روٹی لائیں۔ تو جس نان بھائی سے وہ روٹیاں لایا کرتے تھے عموماً، وہاں جو ہی انہوں نے اپنی گاڑی روک لی تو موٹر سائیکل پہ 2 لوگ سوار تھے جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس میں سے ایک، جب جنہوں نے گاڑی کھڑی کی تندور کے سامنے اور روٹی کے لیے جا رہا تھا، تو اس میں سے ایک نے ان پہ فائرنگ کر دی اور وہ گر پڑے تھے۔ ان کے ساتھ جو بندوق تھی، کافی سارے انہوں نے فائرنگ کی اندر، اسی کتاب کے مطابق جس کا نام 15 منٹ ہے، پشتو زبان میں لکھی گئی ہے۔ 15 منٹ کے حوالے سے کسی اور ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ وہ ایک امریکی جو ان کے اس وقت جب امریکیوں کے خلاف مزاحمت تھی، تو اس میں چونکہ یہ جلال الدین جو حقانی تھے، جو سینئر مجاہدین رہنما تھے، ان کے لوگوں کی یہ کتاب جس نے لکھی ہے خالد زدران، جو کابل پولیس کا اس وقت ترجمان ہے، اور وہ بھی جلال الدین حقانی کے جو ساتھی تھے ان میں سے وہ ایک تھے جو امریکیوں اور نیٹو کے خلاف جنگ کے دوران۔ تو بہرحال کہانی پہ دوبارہ جاتے ہیں تو کہ موٹر سائیکل سوار جب انہوں نے فائرنگ کی تو وہ ڈاکٹر نصیر الدین حقانی وہ گر پڑے، اور بعد میں کچھ لوگ جمع ہوئے کہ اس کو اسپتال لے جاتے، لیکن شاید وہ اس وقت زندہ نہیں تھے۔ تو بہرحال پھر اس کو باڈی کو لے گئے۔ اب وہ چلا گیا، ادھر سے بھاگ گیا موٹر سائیکل والا، اور کسی نے اس وقت تک، یعنی آج تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ کتاب کے مطابق جو 15 منٹ، پشتو میں 15 دقیقے کے نام سے کتاب ہے خالد زدران کی، پولیس ترجمان جو اس وقت کابل کے ہیں، اس نے جو کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، لیکن اس کی کتاب کی جو زیادہ فوکس ہے وہ امریکہ پہ ہے۔ یہ ان کے دعویٰ ہے، کیونکہ کتاب میں انہوں نے بار بار امریکہ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں کچھ چیزوں کو انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ڈاکٹر نصیر الدین حقانی جو کہ ایک سیاسی نمائندہ تھا اپنے والد مرحوم کا، تو کبھی کبھی جلال الدین حقانی جو کہ طالبان کی جو رہبری شورا تھے، اگر اس میں وہ نہ جاتے تو کبھی سراج الدین حقانی اور کبھی ڈاکٹر نصیر جاتے تھے، تو ڈاکٹر نصیر اس میں کبھی کبھی جاتے تھے کیونکہ نسبتاً وہ سیاسی بندے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان کو اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے، تو وہ ایک سیاسی اپنے والد کے ایک نمائندے بھی تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر نصیر الدین حقانی کو کئی لوگوں نے خبردار کیا تھا کہ اس کتاب کے مطابق کہ امریکیوں نے ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کو کس کس نے یہ وارننگ دی تھی۔ تو اس میں ایک اس کے جو ایک تو سراج الدین حقانی کا بھی ذکر ہے، ان کے بھائی کا، کہ انہوں نے بھی مختلف ذرائع سے ان کو میسج کیا تھا۔ پھر اس کے بڑے بھائی، اس کے ایک بھائی بدر الدین حقانی جو خود بھی ایک ڈرون حملے میں وہ جاں بحق ہوئے تھے، انہوں نے بھی، اور پھر اس کے جو چچا تھے مالی خان، انہوں نے بھی، وہ خود جیل میں تھے امریکیوں کے، لیکن جب ان سے گھر والے رابطہ کرتے تھے یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے، تو اس میں انہوں نے مختلف ذرائع سے اپنے بیٹے کو بھی بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر نصیر کو یہ اطلاع کر دیں
کہ اس کو امریکیوں کی جانب سے خطرہ ہے تو اپنی وہ حفاظت کرے۔ تو بہرحال یہ 11 نومبر 2013 کو پھر اس پہ حملہ ہوا، اور جس طرح میں نے کہا یہ ابھی تک معلوم نہیں کہ اس کے قتل کے پیچھے کون ہے۔ اس میں صرف یہ بھی ایک بات ہے کہ جب ان کو بار بار بتایا گیا تھا کہ آپ کو خطرہ ہے، امریکیوں کا ذکر اس کتاب میں بار بار ہوا ہے، اور ویسے 2010 میں جو امریکی حکومت تھی اس وقت انہوں نے ڈاکٹر نصیر الدین کو دیگر جو جلال الدین حقانی کے جو بیٹے تھے ان کے علاوہ اور کئی ان کے جو فیملی ہے ان کے لوگوں کو جو مطلوب یا جو دہشت گردی والے لسٹ تھی ان میں ڈاکٹر نصیر کو بھی شامل کیا تھا، یعنی وہ امریکن کو مطلوب تھے، لیکن امریکہ نے بھی جب یہ واقعہ ہو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تو یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے اس کی منصوبہ بندی کی تھی۔ تو بہرحال جب خطرے کی بات ان کو بتائی گئی تھی تو انہوں نے اپنے سفر محدود کیا تھا۔ یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ شاید اگر امریکی اس پہ حملہ کرتے بھی ہیں، پلان کرتے بھی ہیں، تو شاید کہیں شمالی وزیرستان ان علاقوں میں ان پہ کبھی حملہ ہو جائے یا وہاں جاتے ہوئے۔ اصل میں کچھ لوگ جو اس ویڈیو کو سنتے ہیں ان کو تو افغانستان کی جو روسی یا سوویت یونین آئی تھی اس کے خلاف جب مزاحمت تھی یا جہاد یا جنگ، تو اس دوران پھر جلال الدین حقانی چونکہ اس وقت بارڈر بھی کھلے تھے اور مہاجرین یہاں پر تقریباً 50 لاکھ لگ بھگ کے تو مہاجرین پاکستان آئے تھے، تو یہ بھی ایک مہاجرین کی حیثیت سے یہ لوگ وہاں آئے تھے، اور پھر مزاحمت ظاہر بات ہے وہ تو کسی چھپی بات نہیں ہے کہ جب سوویت یونین افغانستان پہ قابض تھی تو پوری دنیا پاکستان میں اس وقت آئی تھی، اور پھر وہ ایک جنگ کی جو ماحول تھا تو اس میں کافی سارے پاکستان بھی لوگ آئے تھے۔ تو جلال الدین حقانی کا مدرسہ بھی تھا شمالی وزیرستان میں، اور وہاں پر یہ لوگ کافی سالوں سے وہاں پر رہائش پذیر تھے، اور صرف جلال الدین حقانی والی بات نہیں ہے، تمام جو سوویت یونین کے خلاف جو مجاہدین تھے وہ کچھ پارٹیاں 7 پارٹیاں پاکستان میں بھی تھی، کچھ ایران میں بھی تھی، تو وہ ایک کہانی ہے، اور وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس میں تو کوئی وہ ایسی بات نہیں جو زیادہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، کیونکہ پاکستان اس وقت مزاحمت کا ایک مرکز تھا اور سارے مجاہدین پارٹیاں یہاں موجود تھی، پوری دنیا بھی اسی جنگ میں ایک لحاظ سے انوالو تھی۔ تو بہرحال کتاب کے بار بار امریکیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن آخر میں کتاب میں یہ بھی ذکر کیا، اور یہ ایک بات اور کہ جو ڈاکٹر نصیر الدین تھے اس کو لوگ وہاں مقامی نہیں جانتے تھے، جو باراکو کے علاقے میں وہ 5 سال سے کتاب کے مطابق وہاں پر وہ رہائش پذیر تو عام ایک افغان کی زندگی وہ گزار رہے تھے، وہ افضل خان کے نام سے وہاں پہ اس کتاب کے مطابق جو 15 منٹ اس کا نام ہے، پشتو میں 15 دقیقے نام ہے، اور یہ تو افضل خان کے نام سے یہ وہاں پہ مشہور تھے۔ لیکن اس کتاب میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کی نگرانی امریکنز کرتے تھے، اور شاید وہ ایک موقع کی تلاش میں تھے، تو یہ بھی ہے۔ اور تھوڑا سا اس میں آخر میں جب یہ اس کے مضمون، کیونکہ جب اس پہ حملہ ہوا پھر اس کی باڈی کو دفنانے کے لیے وہ شمالی وزیرستان لے گئے تھے، اس وقت کوئی پولیس نے صرف یہی کہا تھا کہ ہاں ایک واقعہ ہوا ہے، اور پولیس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس پہ حملہ ہوا ہے وہ شخصیت کون تھے۔ تو بہرحال یہ تھا۔ بعد میں معاملہ تھوڑا سا یہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو جن پہ شک تھا ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ یہ پھر نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ لوگ جو گرفتار ہوئے تھے وہ کون تھے، یہ بھی اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آخر میں اسی مضمون پہ خالد زدران، جو میں نے بار بار کہا کہ اس وقت کابل پولیس کے جو ترجمان ہیں خالد زدران، یہ کتاب اس نے لکھی ہے، اس میں زیادہ ان کی یادداشتیں ہیں، اس میں کسی دیگر موضوعات پہ آئندہ بھی آپ سے تھوڑا سا کریں گے، لیکن اس نے جو افغانستان کے انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں رحمت اللہ نبیل، اس کا بھی اسی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ شاید وہ بھی اس میں ملوث تھے۔ یہ کتاب میں اس کا ذکر کیا کیونکہ اس کتاب کے مطابق نبیل نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا تھا۔ ایک جو اس کتاب میں کچھ پاکستانیوں کا بھی انہوں نے کہا ہے، کتاب میں دعویٰ کیا ہے، الزام لگایا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم، یہ نہیں بتایا، نہ کوئی ثبوت پیش کیے گئے کہ وہ پاکستانی کون تھے اور انہوں نے کیوں ایسا کام کیا ہوگا۔ اس وقت جو طالبان TTP کے جو ترجمان تھے شاہد اللہ شاہد، جو بعد میں ننگرہار میں ڈرون حملے مارے گئے تھے کہ داعش میں چلے گئے تھے، اور اپنے
ان کے جو امیر تھے حافظ سعید خان اس سمیت وہ مارے گئے تھے. اس نے بھی اس وقت الزام لگایا تھا کہ اس میں پاکستانی ان کے بقول جو اب نہیں ہے دنیا میں کہ کچھ پاکستانی سرکل اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، الزام لگایا. تو بہرحال جلال الدین حقانی کا جو ایک فیملی ہے وہ اس میں صرف مختصر جاتے جاتے بتاؤں کہ ان کے یہ چوتھے بھائی تھے جلال الدین حقانی کے بیٹے تھے جو مختلف واقعات میں وہ جاں بحق ہوئے تھے. بدرالدین حقانی اسی اسلام آباد بارکو والے حملے سے پہلے وہ ایک ڈرون حملے میں شمالی وزیرستان میں اگست 2012 میں ان پہ حملہ ہوا تھا، وہ جاں بحق ہوئے تھے. 2009 میں ایک اور بھائی محمد حقانی وہ امریکی ڈرون میں جاں بحق ہوئے تھے. اس طرح عمر حقانی 2008 میں لڑائی میں وہ ان کی جان چلی گئی تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ یہ ابھی دسمبر میں 2024 میں ان کے چچا حاجی خلیل الرحمان داعش کے حملے میں وہ جاں بحق ہوئے تھے. طاہر خان اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.